الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر الانام سورہ القیامہ دی پہلی تے دوسری آیت میں سرنامہ کلام دے وچ تواڈے سامنے عرض کیتی ہے۔ اللہ نے قرآن دے وچ کئی جگہ تے قسماں کھادیاں تے یہ دو بڑی عجیب قسماں ہیں۔ اللہ آندا ہے لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت دے دن دی قسم کیوں نہ کھاواں، میں قسم کھانا ہاں قیامت دے دن دی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، تے میں کیوں نہ قسم کھاواں ملامت کردے ہوئے نفس دی، اپنی جا تے ڈٹے ہوئے نفس دی، تانے مریندے ہوئے نفس دی۔ عجیب قسم ہے، عجیب قسم ہے۔ مینوں پہلے تمہید بننی پو سی تھوڑی جی، کیونکہ جدید انسان جڑا ہے جتھے اس نے بڑے بڑے اچھے کام کیتے ہیں اتنے بڑے بڑے بھڑے کام بھی کیتے ہیں۔ جدید ذہن دا ایک سب کو بڑا المیہ جڑا مینوں نظر آیا پچھلے 15-20 سال دے وچ وہ یہ ہے کہ اے حق نو صرف اس ویلے قبول کریندا ہے جس ویلے حق ان دی خواہش دے وچ رنگیا جاوے۔ اس نو حق نال کوئی دلچسپی نہیں، جیڑا حق انو فائدہ پہنچیندا ہے نا وہ منیندا ہے۔ یعنی یہ انسان حقیقت دا طالب حق دا نہیں، حقیقت حق دی وہ شناخت ہے جڑی میرے اندر ہے، تے حق وہ ہے جڑا اپنے اندر ہے، جڑا میں مننا یا نہ مننا وہ حق ہے۔ جدید انسان جڑا ہے وہ صرف اس حق نو پسند کردا ہے جیڑی ان دی تمنا، ان دی آرزو، ان دی خواہش دے تابع رہے۔ اس پر تسی یہ جملے اج کل بڑے سندے ہو سو کہ میاں اپنا حق اپنے کول رکھ ہے ساڈا حق ہے۔ جتنے مسئلہ کہن نا اسلام دے وہی آندے سنی ہومن، بھابی ہومن، دیوبندی ہومن، اہل حدیث ہومن، صوفی، حتیٰ کہ آج کل صوفیاں نو بھی لت پی گئی ہے میاں ساڈا تہاڈا مسلک تانوں پیارا تے ساڈا مسلک سانوں پیارا۔ اس نو نفس پرستی آندے، اس نو نفس پرستی آندے۔ جس ویلے میری خواہش اتنا سر چاہ لوے کہ مینوں حق دی قدر بھی نہ ہوگی، میرے ایک گل میرے مسلک دے خلاف جاندی پئی ہے لیکن میں اپنا مسلک نہیں چھوڑنا، میں حق نہیں چھڑ دینا، اس نو نفس پرستی آندے۔ اللہ اسے پر قرآن فرمائندا ہے، کمال دی آیت ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، او جیڑا کہ ڈریا قیامت دے دن اپنے رب دے سامنے کھڑا ہون تو، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ اس نے نفس نو روکیا خواہش دی پیروی تو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس دا ٹھکانہ اس نو امان ملسی جنت دے وچ۔ دو شرطیں ہیں، اللہ کو ڈرے تے نہن نفس، ایتھے گرامر دے حساب نال ہونا چاہیے نہن نفس ہی، اپنے نفس نو منع کرے، نفس ہی، نفس ہو دی ہے دی ضمیر آمنی چاہیے کہ جڑا ڈریا اللہ کول تے اپنے نفس نو اس نے نہ آکھی، اپنی خواہش نو نہ آکھی، لیکن اللہ نہ آندا پہ نفسہ، نہ آندا پہ نفس ہی، ان نفس۔ قرآن دی کتاب ہے کہ ہے دی ضمیر غائب کر کے پوری ایک کھیڑ اللہ نے کھیڑ دیتی، ان نفس، ایک نفس، نفس ہی نہیں، تہاڈا نفس نہیں، نفس ہو نہیں، اوندا نفس نہیں، نہن نفسا، یعنی اللہ آندا پہ تہاڈے اندر تہاڈا غیر موجود ہے، تاں ہے دی ضمیر کوئی نہیں۔ ادھر مولویاں کول پوچھو نا، اتنی گلاں کر کر کے گا گا کے تقریراں کر جاندے ہیں، کدی کسی اس بات سے توجہ کیتی ہے؟ بھائی نہن نفس ہی ہونا چاہیے، نہن نفس ہو ہونا چاہیے، جیڑا اپنے نفس نو منع کرے۔ اللہ آندا ہے نہیں، تیرا نفس تیرا ہے ہی نہیں، تیرے اندر تیرا غیر موجود ہے۔ ہن مسئلہ یہ ہے کہ میں مقدمہ جڑا قائم کرتا پیا، جدید ذہن واسطے مننا ذرا مشکل ہے،
کیونکہ جدید انسان اس جگہ تے پہنچ گیا جتھے سب کو پہلے یہ اپنی غلطی دا اعتراف کرن نو تیار کوئی نہیں۔ نمبر ایک، کیونکہ جے غلطی دا اعتراف ہو گیا تو احساس سے جرم ہو جاسی، دل خراب ہو سی، میں غلطی کیوں کر بیٹھا، کہ احساس سے جرم ہو گیا تو اگلا سٹیپ پہ ندامت، شرمندہ ہو جاسی۔ لیکن آج کل دا بندہ شرمندہ ہونے تے تیار ہی نہیں، اس بارو بڑا آسان ہے ہوندے واسطے ندامت نو ختم کرن واسطے احساس ندامت ختم کرے، تے احساس ندامت نو ختم کرن واسطے اعتراف جرم دا انکار کر دے، نہ مننا کہ غلطی کیتی ہے، نہ احساس ہوئے، نہ ندامت ہوئے۔ حالانکہ ساڈے والد دی میراث ہے حضرت آدم علیہ السلام دی، جس ویلے احساس ہویا میرے کو غلطی ہو گئی، کی فرمایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ساڈے کول اپنے نفس تے ظلم ہویا، شیطان نو وچ نہیں لے آئے۔ مسلمان آج کل ہر گل تے شیطان نو لے آندے، اور شیطان آ گیا جی میرے اوتے، نہیں نہیں تو خود آ گیا، جڑا تیرے اندر غیر بیٹھا ہے ایوں دا کارنامہ ہے۔ مطلب آگے نا جدید ذہن اس ندامت نو پسند نہیں کرتا، شرمندگی نو پسند نہیں کرتا، تے اللہ دے نزدیک اس شرمندگی کو زیادہ کوئی اور سونی شے ہے ہی نہیں قرآن۔ فتابہ علیہ، جس ویلے آدم نو نادم ہویا، شرمندہ ہویا، اسی فوراً ان دی توبہ قبول کیتی۔ توبہ دا لفظ کی ہے؟ تابہ یتوبو، ای رجع اللہ۔ توبہ کس نو آندے کہ جیندے ہوئے اپنی غلطی نو من کے نادم ہونا، تاکہ قیامت دے دن جس ویلے میں اللہ دے سامنے کھلوتا ہونا مینوں شرمندگی نہ ہوگی۔ شرمندہ ہونا دو جگہ تے، یا جیندے شرمندہ ہو جا، آپشن اور کوئی نہیں، یا اس دنیا دے وچ شرمندہ ہو جاؤ تے یا آخرت دے وچ۔ اون دا توڑ اللہ تعالیٰ اس سورہ القیامہ دے وچ دیتا ہے کہ اللہ دے لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کیوں نہ کھاواں اس دن دی جس دن سارے نے کھڑے ہونا ہے۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ہن نفس لوامہ تے یوم القیامہ ہم ردیف بھی ہیں تے بڑا جوڑ بھی ہے قرآن دے وچ۔ اے آپاں اج 50-60 منٹ سمجھنا ہے۔ نفس دے وچ کی پایا جاندا ہے؟ نفس دے وچ شہوت پائی جاندی، نفس سونے سونے مکان چاہتا ہے، آرام دہ بسترے چاہتا ہے، اعلیٰ ترین سواریاں چاہتا ہے، نفس چاہتا ہے میری جیب بھری ہوئی ہوگی، میرے جائز کیش دے وچ تے ایزی پیسہ دے وچ ایزیلی بہت سارے پیسے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ایک ہی چاہتا ہے ایک سونی عورت دا قرب مینوں لبے، مینوں اولاد لبے، میں مشہور ہوواں معاشرے دے وچ، میں دویاں کول بڑا ہوواں۔ اے نفس دی بنیادی خواہش ہے۔ اللہ فرمائندا ہے زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین، اسی لوگاں دے دل دے وچ نمائش دے واسطے سجا دیتے ہیں محبتاں تے شہوتاں عورتاں دیاں تے پتراں دیاں، ہیں نہیں ہے۔ اللہ دے زینا للناس، اسی سجائی ہیں، کمال دا کام ہے۔ میں تو تواڈے اندر دا غیر اج بھی کھاؤں گا۔ زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، تے بہت سارے مال جڑے کٹھے کر لے گئے، بھاویں سونے دی شکل وچ ہیں یا چاندی دی شکل وچ۔ انسان نو کی شے چاہیے؟ عورتاں چاہیے، پتر چاہیے، کٹھے کیتے ہوئے خزانے چاہیے، بھاویں وہ سونے دی شکل دے وچ ہوویں، بھاویں وہ چاندی دی شکل دے وچ ہوویں، والخیل مسومہ، تے برانڈڈ گھوڑے، وہ گھوڑے جنہاں دے پیراں دے ہیٹ برانڈ دا نشان لگے ہوئے۔ ہائے ہائے، قرآن کبھی پرانا نہیں ہونا، ہن میں نو ماڈرنائز کرساں۔ آپ فرمائندہ ہے والخیل مسومہ والانعام تے مویشی والحرث تے کھیتیاں، ذالکا متاع الحیات الدنیا، اے متاع ہے، اے مال ہے دنیا دا، واللہ عندہ حسن المآب، اور سب کو اچھا ٹھکانہ اللہ کو ہے۔ آج کا آج دا انسان کی چاہتا ہے؟ میرے کو ایپل دی گھڑی ہو گئے، برانڈنگ،
میں جڑا سوٹ پاواں وہ کسی ایسی ٹیکسٹائل دا ہوے جندا 15-20 ہزار تو گھٹ ان سیتا سوٹ نہ لگے. جتی میری جیڑی ہے وہ بھی باٹا دی، سروس دی، ہش پپی دی ہے، اس تو بعد گچی، اس بعد لوئی وٹون، اتے 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 6-6 لاکھ دی جتی. اللہ نے پہلا بندہ بھی یہ چاہتا ہے، یہ بھی یہ چاہتا ہے. انسان فطرتاً تبدیل نہیں ہویا، اوہ انسان ہے. تے اس سب کو پہلی خواہش انسان دے وچ ہے جنسی ملاپ دی خواہش، مال دی خواہش، برانڈڈ چیزاں دی خواہش. تے پھر انسان دے نفس وچ خواہش پائی جاندی ہے غلبے دی. انسان چاہتا ہے ہر شے مغلوب ہوئے تے میں غالب ہوں. سوشل میڈیا یہ سب کچھ اسے غلبے دی کوشش. یہ غلبہ اتنا شدید ہے کہ بندہ مذہبی ہوئے یا غیر مذہبی ہر دے وچ شدت نال غلبے دی خواہش پائی جاتی. نہیں مندے ہو میری گل؟ یا کہ کسے پیر دی خانقاہ دے وچ گدی تے بیٹھے ہوئے پیر نو ویکھ لو، ایویں خلیفیاں نو نہ ٹھوکی رکھ دے، خواہ مخواہ مریداں نو گالی کڈی رکھ دے. او کیوں؟ او یار تیرے کو لائے بیٹھے ہیں، تیرے ہاتھ تے بیعت ہوئے ہیں، انہاں تے سختی کیوں کریندا پے ہیں؟ غلبہ اپنی اوقات وچ رمے. کسے فیکٹری دے وچ جی ایم دے کمرے چ وڑ جاؤ، خود سارا دے اے سی وچ بیٹھا ہے، او جڑے گرمی دے وچ دوپہر دے وچ اٹاں ڈھوندا پیا ہے، کوئی مال لے جاندا پیا، انہاں دی ٹھکائی کریندا پیا، انہاں نوں جرمانے لیندا پیا. تو اے سی وچ بیٹھا ہے، ایک بوری چاہ کے کنک دی ٹر کے ویکھ نہ لوڈ کر کے پتہ لگے. اور تسی ہڈ آرام ہو گئے ہو. اندے کوئی حقیقت نہیں، صرف غلبے دی خواہش. مغلوب رمے، ہیٹلی سطح تے آ جاؤ. عدالت دے وچ جج کی کریندا؟ آرڈر آرڈر آرڈر. تو کون ہے؟ ساڈی تنخواہاں تے پلدا پے. مغلوب ہویا جاندا ہر کوئی جج دی عدالت دے وچ. میں تو نفس دی کارستانیاں وکھائندا پیا. پھر چھڈ دے ہوئے بڑے لوگ ہیں، ہٹھاں آ جاؤ. ایک گھر، اس گھر دا پیو نہ وہ ماں نو چھڈیندا ہے، نہ پیو نو چھڈیندا ہے، نہ دھی نو چھڈیندا ہے، نہ پتر نو، نہ بہنا براواں نو. خواہ مخواہ روب چھڈیندا رہندا ہے ہر ویلے کہ پتہ لگے اس دا صاحب خانہ میں ہاں، صاحب بیت میں ہاں. اور تو اور ہوندے پھر پوتر جڑے ہیں، وڈا پوتر چھوٹے نو جنبی رکھدا ہے. ایویں بھرا ٹردا ودا ٹانڈ پیچھے مریندا ہے. وہ چھوٹے نو سمجھ نہیں آندی کہ یار میں کی کیتا ہے، تاکہ انہوں یاد رہے میں چھوٹا ہوں. یہ نفسیات ہے انسان دے. آج میں ماڈرن سائیکالوجی دی بھی دھجیاں اڑاؤں ہاں تے روحانی سائیکالوجی دی بھی دھجیاں اڑاؤں ہاں، کسے برا نہیں مننا. غلبے دی خواہش، ایک شہوت، ان دی کوئی جگہ نہیں آخرت ہے. تلک الدار الاخرہ، اللہ نے جڑا ہے آخرت دا گھر میں بنایا ہے. نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. اے جنت دا گھر صرف انہاں دا ہے جڑا دنیا دے وچ دویاں کول وڈا نہیں ہونا چاہندے. گل ہی ختم. قوم جنت کتے جاسی؟ حضور نے فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. جن دے دل وچ ایک ایٹم دے برابر، ایک ریت دے ذرے دے برابر بھی تکبر ہویا، ہرگز ہرگز نہیں داخل ہو سکتا جنت. تلک الدار الاخرہ، یہ آخرت دا گھر ہے. نجعلها، اسی یہ بنایا ہے للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. دو شرطیں جڑے اپنے آپ نو دویاں کول وڈا نہیں کرنا چاہندے تے جڑے فساد نہیں مچیں گے. دو شرطاں اللہ نے رکھی ہیں آخرت دی اس آیت دے. ختم. آوے دا آوا بگڑے ہوئے ہیں. مسجد چلے جاؤ، بیساں کی امام کیڑا ہو سی. میلاد چلے جاؤ، اے میلاد محمد مصطفیٰ دا میلاد. اتنے کسے بھی اور دا جس ویلے نعرہ بجدا ہے نا میرے دل وچ بجدا ہے. اگر کوئی نازے جہاں واقعی ہے کائنات ہے وہ محمد عربی. اگر کوئی واقعی پیر کھائے جامن دے قابل ہے وہ محمد عربی. باقی سب ناقص ہیں دے سامنے. ایتھے نہ مارے کرو نعرے، ایتھے مصطفیٰ دے نعرے مارے کرو. جس ویلے وڈا آ جاوے نا تے چھوٹے جڑے ہیں نا، سورج جس ویلے چڑھدا ہے تواڈے نکے نکے بلب بند نہیں ہو جاندے. تے جے بلب بالو بھی صحیح تے کی فائدہ ہو سی؟ بیکار، کوئی فائدہ نہیں. میلاد دی محفل وچ کسے اور دا نعرہ مارن دا
کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اے سراجم منیرہ طلوع ہویا کھلوتا ہے، ہن کسے بلب دی اور کوئی اوقات نہیں۔ ہن اللہ تعالیٰ آندا پہ ہے کہ بھائی میں تے دنیا آخرت دا گھر جڑا ہے وہ بنایا ہے اس باروں کہ جڑے آجے ذرا میں ساڈے تے نمبر 1 دی دوڑ ہے ایک، لو جی اے کمال دی گل ہے، انسان جدید ذہن نو ویکھو، دنیا دی فاسٹسٹ کار کیڑی کار سب کو تیز چلدی ہے، دنیا دا موسٹ پاورفل انجن کیڑا انجن سب کو زیادہ طاقتور ہے؟ اچھا جی، موسٹ پاورفل ایروپلین جہاز کیڑا سب کو طاقتور ہے؟ ہر شہر دے وچ نمبر 1 نمبر 1 نمبر 1 نمبر 1۔ روحانی بیماری پہ گئی سانو بھی، سب کو وڈا غوث کیڑا ہے، سب کو وڈا پیر کیڑا ہے، خلیفیاں جو نمبر 1 کیڑا ہے، نمبر 2 کیڑا ہے؟ لا یریدون علو، اے سارے خلیفے ہیں جڑے اپنے آپ نو دویاں کو نیواں سمجھدے ہیں، وڈا نہ سمجھدے۔ اے کیڑے نمبر ٹکیندا پے؟ اے تیرے نفس دی کارستانی ہے۔ تیرا کی خیال ہے مولا علی خوش ہوندے ہوتے جس ویلے تو انہاں تے حضرت ابوبکر صدیق دا کمپیریزن کرے، یا جس ویلے حضرت ابوبکر نمبر 1 آنا ہے تو انہوں نمبر 4 آنا ہے، حضرت ابوبکر خوش ہوندے ہوتے؟ نا 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 نا، اے لوگ تیرے جیو جے نہیں ہیں، اے وہ ہیں لا یریدون علوا، لا یریدون علوا فی الارض، انہاں نو زمین وچ دویاں کول بڑا ہونا سکھایا ہی نہیں گیا، انہاں نو مٹنا سکھایا گیا۔ روحانیت دے نام تے کی بیڑا گھر کپڑا کریندا پیا۔ اس پر اللہ فرمائندا ہے قرآن وچ کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس نو اپنے نفس دے شوہ تو بچا لیا، صرف وہ ہیں جڑے کامیاب ہیں۔ شوہ کے نو آندے نے، یُوقَ شُحَّ النَّفْسِ، شوہ نفس دی ایک حالت دا نام ہے۔ ایک گھوڑا لے آؤ نا تسی، حالی ٹرینڈ نہ ہوئے، وہ دی بڑی طاقت ہوندی، لیکن اگر وہ طاقت تربیت نہ آوے تو نقصان دیندی، کسی بال دے اتنے چڑھ جاسی، کسی گھر دی دیوار بن دے سی، لیکن انہوں جیسے کاٹھی پوا لئی جاندی ہے، انہوں آندے ہارنسنگ، عربی انہوں آندے سیاسہ، اسے تو لفظ سائیس آیا ہے۔ سائیس وہ بندہ ہے جڑا ایک طاقتور گھوڑے نو سدھا لوے، سیاست دان قرآن دی نظر جو ہے جڑا اس مخلوق نو سدھا لوے، او نہیں جڑا ووٹ لے کے کامیاب ہوئے۔ ساڈی نا ہر شہر دی پوری اصطلاح ہی پلٹ گئی ہیں، آندے اپنے آپ نو مسلمان ہیں، پتہ سانو کچھ جی کوئی نہیں۔ اللہ نے میں یوں کا شوہ نفس ہی، یہ گھوڑا اگر بے مہار ہے نا تربیت یافتہ کوئی نقصان کرتی، لیکن جس ویلے مہار پا لئی ہن جتنی تیزی نال سفر تسی اس تے کر سو پیدل بھاج کے اندے نال نہیں آ سکتے، ایویں یہ نفس ہے۔ اگر یہ نفس دا جانور اتنا طاقتور ہے کہ اگر تو اتنے نفس ہی ہے، میں یو کا شوہا نفس ہی، اتنے ہی دی ضمیر آئی ہے کہ جیڑا اپنے نفس نو تربیت دے لوے، روک لوے خواہشاں تو، صرف وہ کامیاب ہے۔ یعنی کی اللہ تعالیٰ سانو سمجھائندا پیا کہ اے جانور اگر بے مہار تسی چھڑ دیتا نا اے تو انہوں کھا جاسی، پھر وہ ان نفس بنسی، او نفس بنسی جیڑا تیرا غیر ہے۔ اللہ بخیندہ دسیندہ پیا سانو کہ تیرے اندر کو جیسا پایا جاندہ ہے جیڑا تیرا ہی دشمن ہے، تو اپنے آپ نو اپنے آپ تو بچامنا ہے۔ میں یوں کا شوہا نفس ہی، اپنے آپ نو لوگ ہوندے نا بڑا جیسے شہوت دا غلبہ ہو جاوے نوجوان تے، ہون تو بڑھیاں تے بھی بڑا ہوندہ ماشاءاللہ، دوائیاں شوائیاں آ گئی ہیں، دھکا سٹارٹ گڈیاں سارے بن گئے، شہوت دا غلبہ ہو جائے کوئی چپل مار پوے، بعد ہی پوچھو کی ہویا، اندھا یارو میں تو نہ سو شیطان آ کے آئی، نہیں تو ہی آئے۔ ایک کہانی کسی اور نو سنا میں، اسی نفسیات دا، میں نفسیات دی کتابہ نا حافظہ، انہوں آدھے نفسیات کی زبان ہے ڈارک خاص، تیرے اندر اتنا اندھیرا پایا جاندے، تیرا کل نہیں، تیری بنیاد نور ہے، لیکن اتنی زیادہ تیرے اندر گہری ظلمت پائی جاندی ہے، اتنا اندھیرا پایا جاندہ ہے کہ اگر تو انہوں کنٹرول نہ کیتا تینوں بھی کھا جاسی، تیرے ارد گرد لوگاں نو بھی کھا جاسی۔ ٹھیک ہے، ہن اللہ فرمائے کہ جیڑا اس گل نو پہچان گیا کہ میرے اندر میرا غیر بیٹھا ہے، باہر میرے دشمن تھوڑے ہیں، اندر دا دشمن، انہوں قابو کرنا ہے۔
اس بندے دی زندگی جیڑی نا بالکل فرق ہو جاندی ہے۔ تے اج کل دا جدید انسان جڑا ہے نا اس نے ایک نواں ہی لت چائی ہوئی ہے کہ جتنی خواہش پوری ہو جاوے میں اتنا کامیاب ہوں۔ اللہ آندا ہے جتنی تو خواہشاں اپنی پوری نہ کرے اتنا کامیاب ہے۔ میں یوں کا شوہا نفس ہی فاولائے کا ہم المفلحون، بالکل الٹ ہے نا، ساڈی روایت دے بالکل الٹ چلدا پیا جدید زمانہ۔ تے اے نفس اتنا خطرناک ہے نبی بھی اندے کول پناہ منگدے، چھڈ دیو ولیاں نو، چھڈ دیو غوثاں نو، چھڈ دیو کتباں نو، یوسف جی ہو جیا نبی۔ ہن تو قرآن چھڈ گئے ہیں تے پڑھدا نہیں ہے تے میرا قصور تو کوئی نہیں۔ کی آندے یوسف علیہ السلام؟ وما ابریو نفسی، میں اے نہیں آندا کہ میرا نفس پاک ہے، میں برت دا براعت ہوندی ہے ہاتھ چال امنا کہ نہیں نہیں میرے چاہے کوئی نہیں آندے، میں نہیں آندا کہ میں نفس دے چکمے تو پاک ہاں، حالانکہ نبی ہے واقعی پاک ہے، لیکن ان دے منہ تو اللہ کٹویندا پہ ہے۔ وما ابریو نفسی ان النفس الامارۃ بالسوء، اے نفس امارہ تو کوشش کریندا ہے انسان نو برائی دے پاسے دھکیل دے وے، الا ما رحم ربی، ماں سوائے اس دے جس تے میرا رب رحم کرے۔ ہن ذرا سب کو پہلے انسان دی خلقت نو سمجھو، ایک تا ہے نا جسم انسان دا، انسان دا جیڑا اس پورا نظام وجود ہے نا، یہ تین چیزاں تے قرآن قائم کردا ہے۔ ہن تانوں ذرا ذہن میرے پاسے رکھنا پؤ، ایک ہے روح، ایک ہے قلب، ایک ہے نفس۔ تے اے گل جیڑی میں کریندا پیا اے تانوں پتہ نہیں کوئی آکھیا کہ 14 طبقے وچ وڑسیں تو تے ریاستاں کرسیں تے پھر دسے سا، میں تانوں بڑا سادہ کر دینا۔ ایک چارٹ لے لو، سب کو اتے لکھو روح، پھر اسی قلب، پھر اسی نفس، اے ترتیب ہے قرآن دی۔ سب کو اتے روح، درمیان وچ قلب، ہیٹھا نفس۔ ہن قلب جیڑا ہے میدان جنگ ہے جتے روح دی نفس دی روزانہ لڑائی ہوندی۔ ہن سمجھے آئے گل کی یہ چارٹ ساڈا اتے روح، درمیان وچ قلب، ہیٹھا نفس۔ نفس کی چاہندا ہے؟ شہوت پرستی، زن پرستی، زر پرستی، حب مال، طاقت، غلبہ، میں انا انا انا۔ حضور دی حدیث دے وچ کہ نفس دی کوئی نظم ہے انا انا انا، میں تے روح جیڑی ہے یہ چاہندا ہے میں اون دی جیب وچوں ہی مال لے لواں، اون دی جیب وچوں ہی مال لے لواں، اینو کوئی پرواہ نہیں، اے بیت المال دا پیسہ ہے تے میں بطور وزیر بیٹھا ہوں، اینو کوئی پرواہ نہیں، اینو کوئی پرواہ نہیں، کسی یتیم دا پیسہ ہے میں نہ کھاواں، نہیں، میں بس مینوں چاہیے ہور تے روح جیڑی ہے آندی ہے دے، یہ ہور ہی مخلوق ہے، آندی ہے دے، آندی ہے انتا انتا انتا، تو یہ آندا ہے میں تو کچھ نہیں، یہ آندی ہے روح آندی ہے سب کچھ تو ہے، میں کچھ نہیں۔ روح صدقہ کر دی ہے، ایثار کر دی ہے، روح دے وچ سخاوت پائی جاندی ہے، روح وچ جود پایا جاندا ہے، روح وچ کرم پایا جاندا ہے، روح وچ فضل پایا جاندا ہے، جو اللہ دی ساری صفتیں ہیں روح دے وچ پائی جاندیاں۔ ہن روح چاہندی ہے کہ اس دل دے وچ میرے سوا کوئی نہ رہے، تے نفس چاہندا ہے میرے سوا کوئی نہ رہے، تے جنگ ہوندی پئی ہے دل دے وچ۔ ہائے 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 ہائے، اللہ دو طرح دے نفساں دا، تین طرح دے نفساں دا ذکر کریندا ہے قرآن وچ، نفس امارہ، نفس لوامہ تے نفس مطمئنہ۔ نفس لوامہ انہاں مطلب کی ہے؟ لاوامہ ملامہ لوامن، لغت دے وچ لکھے ہوئے کہ ایک دوسرے نو ملامت کرنا، ایک دوسرے نو تانے دینا، اے لوامہ دا ایک مطلب ہے۔ پھر ہے لامہ یلومہ، کسے نو سخت اندی تفتیش کرنا، اے بھی لوامہ ہے۔ کسے نو تانے دیونا، انہوں سخت گلاں سناونیاں، کسے نو تفتیش کرنا، سختی کرنا ہوں دیتے۔ تے پھر ملامو و ملامتا، کہ ملامت کرنا کسے دے اتے
کسی دی غلط حرکت دے اوتے اونوں جھڑکنا تے پھر ایندا ایک عجیب جہا مطلب ہے، وہ ہے کہ قد تلوما علی لوامتن، اپنی گل تے ڈٹ جاونا، ہکو کم بار بار کیتی رکھنا، یہ بھی لوام ہے۔ چارے مطلب ذہن رہ گئے، جھگڑا کرنا، تانے دیونا، کسی نو ٹھکائی کرنا ہوندی تفتیش دے دوران، تے اپنی جگہ تے قائم رہنا، یہ ہے نفس لوامہ۔ یہ میں نقشہ تھوڑے سامنے رکھیندا پیا۔ پھر ہے قلب، ایک قلب دا لفظ نکلتا ہے تقلب تو، قلبا یقلب تقلیبا، تے تقلیب آندے پھرن نو، دل ہے جیڑا ایک حال تے قائم نہ رہے، ہر ویلے پھردا رہے۔ تسی پڑھے نا قرآن دی آیت، قد نرا تقلبا وجہک فی السما فلنولینک قبلۃ ترضاھا، اللہ دا سیویں دے میں تو بار بار محبوب اپنا چہرہ آسمان دے پاسے موڑنا ہے، اسے لفظ تو قلب ہے۔ لوامہ جیڑا لڑدا رہے، خبردار کردا رہے، اپنی جگہ تے کھلوتا رہے، قلب جیڑا پھردا رہے، تے ہن امارہ، روح تو جان دیو کی شے ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ادھر پوچھدے روح کی ہے، روح اللہ دا حکم ہے، اللہ دا امر ہے۔ روح آئی ہے اللہ کولوں، جسم بنے ہے زمین تو، روح دے نال لگے ہوئے ہیں نفس، نفس دے دو درجے میں ڈسکس کریندا میں تھوڑے سامنے، نفس لوامہ ہونے میں دسے ہیں، ہونے نفس امارہ۔ امارہ کیڑے لفظ نو آندے ہیں؟ امر علیہم، امرن و امارتن، جیڑا کسی نو حکم دے۔ پھر معامرات عربی دے وچ سازش کرن نو آندے، سازشاں تیار کرنا، منصوبے بناونا کسی دے خلاف۔ تے پھر فلانن فی الامر معامراتن، کہ کسی نے کسی نو بھیڑا مشورہ دیتا۔ نفس امارہ وہ نفس ہے جڑا حکم چلیندا ہے تے مشورے دیندا ہے۔ نفس لوامہ وہ ہے جڑا ڈانٹدا ڈپٹدا رہندا ہے۔ روح چاہندی ہے کہ دل دے وچ میرے سوا کوئی نہ ہوے، نفس چاہندا ہے دل دے اوتے سارا میرا قبضہ ہوے۔ ہن قلب کچھ دے حسن جدن روح غالب ہوسی، تے کچھ دے حسن جدن نفس غالب ہوسی۔ ہن ایتھوں ساڈی دردناک کہانی شروع ہوندی ہے۔ تے جس ویلے کدی کدی 4-5 دن روح دا قبضہ ہو جاوے نا دل تے نفس نو کٹ دے دل وچوں، اے ویندی ہے کہ دل دے اوتے نا بڑے زخم لگے ہوئے، اینو تکلیف ہوندی ہے کہ اس دل نو کی ہوئے ہے، کیونکہ ہر گناہ جس ویلے اسی کرنے آئے نا، ایک دبا تے ایک کٹ لگدا ہے، نفس امارہ ساڈے تے کٹ لیندا ہے، اے ویندی ہے دل نو تے اینو ایک کٹ نظر آمدے تے زخم وچ خون نظر آمدا ہے، تے اینو تکلیف ہوندی ہے۔ اے دل کول پوچھدی ہے روح مینوں تکلیف کیوں ہوندی پئی ہے؟ انٹرنل ڈائلاگ ہے انسان دا، اے تانوں کتاباں وچ کوئی نہیں لبنا۔ اے اپنی جہنم وچ جیڑا اتریا ہویا ہے نا، جس اپنی تاریکی ویکھی ہوئی ہے او بولے سی۔ اے مولوی تے پیر اج دا نہیں بول سکدا، وہ تو بالکل اوویں ہے جویں اج کل دے جدید سائیکالوجسٹ ہیں، نہیں میں تو سب کچھ ٹھیک کیتا، میں تو اج تک کوئی غلطی نہیں کیتی۔ جیڑا اے گل کردا ہے نا او اے گل سمجھ نہیں سکدا۔ ہن روح ویندی ہے دل دے اوتے نشان ہیں، دھبے ہیں، ان زخماں چ خون نکلدا پیا، او دل نو ویکھ کے اینو تکلیف ہوندی، آندی تو میرا دل ہے، تو میرا وطن ہے، اے کی ہوئے ہے، مینوں درد کیوں ہوندی پئی ہے؟ قلب نفس کول پوچھدا ہے او کی کیتا ہی؟ نفس لوامہ آندا ہے سرکار غلطی ہو گئی، تے نفس امارہ آندا ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، حل من مزید، حالی تو ڈھڈ خالی ہے، درویش طرح جہاں دعوت تے جاندا ہے سامنے روٹیاں پئیاں ہوندیاں ہیں، چنگیراں دی چنگیراں اٹھ جاندیاں، اون دی بھوک نہیں ختم ہوندی۔ نفس امارہ دا حالی تا کم شروع ہوئے ہے، اور دے تا دے مینوں۔ پھر روح دل نو سمجھائندی ہے کہ تیرے تے قیامت دے دن رب نے نظر پامنی، تے جتنے داغ تیرے تے لگے ہوئے ہیں نا، رب نے ہکو نظر پامنی ہے تے منہ پھیر لونا، پھر تیرا کی بن سی؟ نفس لوامہ دا کام یہ ہے سانو قیامت دی تیاری کرواوے۔ ہن ایندا کی حل ہے؟ ایک بارو روح چھکدی پئی ہے قلب نو، ایک پاسو نفس چھکدا پیا ہے، اے تقلب دے وچ کدی روح دا بیلی بن جاندا ہے، کدی نفس دا بیلی بن جاندا ہے۔ ہن ایندا حل کی ہے؟ اس جنگ نو ختم کیویں کیتا جاوے؟ مختلف مذہباں نے، مختلف تہذیباں نے مختلف حل دسے۔ ساڈے نال نیپال دی تہذیب ہے بدھا دی، گوتما بدھ نے نروان دا فلسفہ دیتا۔ نروان آندے نروان،
اے جڑی ریڑھ دی ہڈی، اے جڑا حرام مغز تو ریڑھ دی ہڈی تے لگ جاندی ہے نا، اونوں کٹ دیونا۔ بدھا آندا ہے کہ دنیا دی چاہت دل تو ختم کر دیو، خواہش ہی ختم کر دیو، نروان ہو جاسی۔ بالکل غلط، جاہلاں والا فلسفہ، ٹوٹل غلط فلسفہ۔ عیسائی اٹھے، پہلے یہودی اٹھے، انہاں دے احبار جنہاں نو قرآن آندا ہے، انہاں نے ریسرچ کر کے قبالہ دا کوڈ دیتا۔ قبالہ دا کوڈ کی ہے کہ یار 30 سال تو پہلے نا نفس امارہ دے نال موج کر لا، تے 30 سال تو بعد نا نفس لوامہ دے نال لگ جاویں، اینو چھڑ دیں، یعنی نیک بڈھے تے بدماش جوان، اے ہے قبالہ۔ میرا سارے ناراض ہوندے نے، میں دھو دینا ہے، میں کراں کی، میں پڑھیا جو ہے جو مینوں نظر آیا ہے۔ پھر عیسائیت اٹھی، عیسائیت نے آکھیا کہ کاملیت یہ ہے کہ نفس امارہ دا پورا انکار تے نفس لوامہ دا پورا اقرار، ساری عمر روندے رہو، چلاں والی جتیاں پاؤ، فرش دے اوتے سمو، کامل ہو جاسو۔ پھر جدید نفسیات آئی، انہاں کہا چھڈ کیڑی روح تے کیڑا نفس لوامہ، ایک وہی نفس امارہ، سونا تیرے چ کوئی روح کوئی نہیں، یہ سب گوڑ کہانی ہے مذہب دی، اے ماڈرن سائیکالوجی ہے اج دی 2025 دی، جنوں تھراپی اسی آنے ہیں۔ وہ کی ہے؟ کوئی تیرے اندر نفس لوامہ کوئی نہیں، نفس لوامہ گلٹ ہے، تو گلٹ بڑی بھیڑی چیز ہے، ندامت شرم ساری بڑی بھیڑی چیز ہے، تو وہ موج کیتی جا دو دل چمدا ہی کرے اندر ہے، سارے فیل ہیں۔ قرآن نے جیڑا فلسفہ دیتا ہے نہ وہ ساڈے صوفیاں نو سمجھ آیا، پہلے زاہدین نو سمجھ ہی نہ آیا، باجید بستامی جنید بغدادی نو سمجھ ہی نہ آیا۔ اللہ بھلا کرے غوث العظم دا تے محی الدین ابن العربی دا تے امام غزالی دا تے شہاب الدین سہروردی دا تے شاذلی دا، انہاں نے آ کے کورس کریکشن کیتی۔ قرآن نے اے دسیا ہی نہیں روح تے نفس جو کیڑا بلاندے، کمال ہے کہ نہیں؟ روح دی بھی تعریف کریں ہے، نفس دی بھی تعریف کریں ہے، نفس دی ہر حالت دی تعریف کریں ہے۔ انہیں تو سامنے اللہ قسم چاہیے نا، اللہ کی یاد ہے کہ ولا اقسمو بے نفس اللوامہ، اے ڈانٹ دے ہوئے نفس دی میں قسم کیوں نہ چاہواں۔ اچھا اگر نہ ڈانٹے اللہ تعالیٰ پھر والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا والنفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ اللہ نے میں نیکی تے برائی دا شعور، نیکی دے پاسے جاون دا دائیا، برائی دے پاسے جاون دا دائیا میں دسیا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، تے میں قسم چینا نفس دی کیڑے پاسے جاوے۔ مولوی تینوں کتے کھاون تے پیر تینوں بھی نال۔ دنیا دی سب کل وڈی روایت دے وارث ہیں لوگ جنہاں تو جاہل بنا دیتا ہے۔ کدی عیسائیت تو زہد لے لینا ہے، کدی یہودیاں کو لے لینا ہے۔ وہ ایک بھی صحابہ کہے صحابہ جی بڑے چلاک ہیں، 40 سال دی عمر تو پہلے موج میلہ کرتے ہیں، 40 سال دی عمر بسترے لپیٹ لیندے ہیں۔ میں کہ یار کتنے پڑھے یہ کتنے تو بکواس پڑھی، فضول بکواساں۔ میں ساری روایت دیا دھجیاں اڑیندا میں برا نہیں مننا کسی تے پھر اپنی دھجیاں آخر تے اڑاونی۔ اسلام واحد مذہب ہے جیڑا نفس تے روح دونوں دا اقرار کرے، آندا روح بھی چنگی تے نفس بھی چنگا، مینوں روح دی بھی قسم مینوں نفس دی بھی قسم، ایکو برابر تے لے آندا تے پھر ایک عجیب عدالت قائم کر دے۔ پورا قرآن نفس تے روح دی صلح کرویندا رہندا ہے۔ اے جنگ جاہل مولوی تے جاہل صوفی نے تواڈے اندر برپا کیتی ہے، اپنے نفس نال لڑ تے اے کر دے، نہ 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 نہ، قرآن دے کوئی مطالبہ کوئی نہیں۔ اس بارے میں لوگوں نے خدا دے واسطے قرآن تے آ جائے، خدا دے واسطے اتنا وڈا عقیدہ ہے، اتنا وڈا نظریہ ہے۔ مینوں دسو اسلام میں سب کو زیادہ پاک مہینہ کیڑا؟ سب کو زیادہ سختی اللہ نے کیڑے مہینے کی تھی؟ رمضان ہے۔
نہ کھانا چھڑ دے، پیمنا چھڑ دے، بیوی کو جامنا چھڑ دے، گالی کڈنا چھڑ دے، اچھی آواز بولنا چھڑ دے، اے ساری پابندیاں ہیں روزے دیاں۔ لیکن اسے رمضان دی آیت ہے اللہ آخری آیت سورہ البقرہ دے وچ 5 آیتاں دے وچ اللہ نے پورا مقدمہ رمضان دا قائم کیتا، آخری آیت ہے اللہ کی آندا ہے احل لکم لیلۃ الصیام، تواڈے واسطے حلال ہے کہ روزیاں دی راتاں دے وچ الرفث الی نسائکم، تسی اپنی بیویاں کول جاؤ۔ اے سلا ویکھیا ہے ذرا، اے تھیسس ویکھیں، ملنگ دا تھیسس ویکھیں، سب کو مقدس مہینہ ہے، سب کو اوکھا مہینہ ہے، رات نو اپنی بیوی کول جا، ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، او تہاڈا لباس ہے، یعنی اللہ آندا بے پردہ ہو جا بیوی دے نال رمضان دی رات وچ، او تیرا لباس ہے، او تینوں پاوے تو اونوں پاویں، مطلب بلاغت دی انتہا ہے قرآن، ہائے ہائے ہائے، ایک لفظ دے وچ اشارہ دے دیتا۔ تے اللہ فرمائندا ہے عالم اللہ جاندا ہے انکم کنتم تختانون، تسی خیانت کریندے آئے پہلے اللہ دے نال، ہائے 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 واہ میرے اللہ، انفسکم فتابا علیکم، پر میں تانوں معاف کریندا پیاں، وعفا عنکم، تانوں معاف کریندا پیاں دوبارہ، فالآن بعاشروہن، کہ ہن تانوں اجازت ہے اپنی بیویاں دے نال جسمانی تعلق رات نو قائم کر لو۔ رمضان کو زیادہ مقدس مہینہ کوئی نہیں، اللہ آندا ہے دیں دا ٹائم روح نو دے چا تے رات دا ٹائم نفس نو دے، ہائے ہائے ہائے، کیا اللہ نے بڑھے ہے۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ آندا میں ترکڑی نو بالکل برابر رکھائیں۔ رمضان دا مہینہ ہے نا، دیں روح دا، رات نفس دی۔ اچھا سب کو لمبی عبادت اسلام وچ کے حج، بڑا ٹائم لگدا ہے، کئی ہفتے لگ جاندے، تے حج دے اللہ کی آندا پیا فیضا قضیتم مناسککم، جس ویلے تسی حج دے تمام مناسک قربانی وغیرہ سب کچھ کر لو، فذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم واشد ذکرا، تے پھر جے تواڈے باپ دادا جویں ذکر کردے ہیں نا اس کو زیادہ تسی شدت نال میرا ذکر کرو۔ طواف دی گل ہوندی پئی ہے تے طواف کردے کردے حاجی آئے رکن یمانی تے، ہائے ہائے ہائے، تو توجہ کرے، اے وہ رکن یمانی جتے حضرت علی دی وہ نشانی موجود ہے کہ طواف کردے حاجی امدہ پہ اللہ نے دعا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرۃ حسنا وقنا عذاب النار۔ یار اللہ میاں حاج تے تو اس پر لے گیا کہ میں دنیا چھڑ دیواں، حاجیاں نو ویکھو این لگدا جویں مردے تے قبرستان نو ٹرے جاندے، کفن پائے ہوئے سارے ایک ایک موٹا ننگے تے قبرستان نو ٹرے جاندے۔ اللہ دے ایتھے تو آیا نا حج مکمل کر لیا، ہن میرے کو خالی آخرت نہ منگی، دنیا بھی مانگ دے آخرت بھی مانگ۔ حج کول وڈی لمبی عبادت تو کوئی نہیں کرنی، رمضان کو زیادہ مقدس مہینہ کوئی نہیں آمنا، اللہ آندا ایتھے میں روح نو بھی حق دے سا نفس نو بھی حق دے سا۔ عیسائیاں نے کیتا ہی نا، جی میں ساڈے باعزید اور نال بعد وچ ہویا نا، عیسائیاں نال بھی یہ ہویا، عیسائیاں نے نفس لوامہ زہد زہد آخر تے کی بنیا، پراسپیرٹی گاسپل آ گئی۔ تو تم پڑھی نہیں نا، نہ ساڈے عالم نے پڑھی ہے، انہوں پتہ لگ گیا سی کی غلطی کیتی۔ پراسپیرٹی گاسپل 19ویں صدی دی ایک تحریک آئی، وہ بالکل ہی اپنے بابیاں دے خلاف ہو گئے، انہاں کہ یار یہ آندے نہ شادی کرو نہ کاروبار کرو، ہر ویلے بہ کے اللہ اللہ کیتی رکھو۔ انہوں نے اپنی نویں بائبل بنا لی، انہوں نے پراسپیرٹی گاسپل، انہوں نے کہ موجہ کرو، اللہ نو جڑے لوگ پسند ہوندے نے انہاں نو رنا بھی دیندے، اولاداں بھی دیندے، انہوں جائیداداں بھی دیندے، کھاؤ پیو موج کرو، جتنا امیر ہو سے اندے تو پتہ لگ سی کہ تیرے تے اللہ دا فضل ہے، جو آج کل دا پاکستانی سمجھ بالکل ریورس ہے ساڈی روایت دا۔ اسلام دے وچ ابو جہل کم تر ہے، بلال حبشی افضل ہے۔ اللہ دا فضل دولت وچ کوئی نہیں، نہ اللہ دی مار غربت دے وچ، کدی دولت دے کے بھی عثمان غنی بنا دیندے تے کدی دولت لے کے بھی ابو ذر غفاری بنا دیندے۔
عدالت ہے نا، اسلام عدالت کا نام ہے. اس چیزیں نو اج تک ساڈے عالم نے ایکسپلور نہیں کیتا چنگی طرح. ہن پراسپیرٹی گاسپل آئی، انہوں نے پوری اپنی عیسائیت ریورس کر دیتی. پتہ لگیا کہ عیسائی بھجے جاندے ہیں، لوگ عیسائیت چھڑدے پے ہیں. لیکن چول وجی نا، اسلام پہلے دن تو ایک کوشش کیتی ہے کہ لوگ جڑے ہیں عدالت تو نہ لمن. ہن حج تے ودے ہو نا، عجیب و غریب آیت ہے، حج دی آیت ہے سورہ البقرہ دے وچ. اللہ فرمیندا ہے لیسا علیکم جناح، تواڈے واسطے کوئی گناہ نہیں، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تسی رب حج دے دن وچ رب دا فضل تلاش کرو. یعنی حج دے دن چیزاں ویچو تے خریدو. مینوں یہ آندے کہ جی آیت ممبر تو پڑھ دیو، آیتیں قرآن وچ ہیں. میں کہ اللہ دی قسم قرآن وچ ہے اور باقی نہیں پڑھدے تو میں کی کراں. حج دے دوران اللہ آندا پہ سودے کرنے نہیں نہ کر، میرا فضل ہے. فَإِذَا أَفَضْتُمْ من عرفات، جس ویلے تو عرفات تو طواف کرن واسطے واپس لوٹے، فذکر اللہ عند المشعر الحرام، تو اسے مسجد حرام دے نال جی دکاناں لگی ہوئی ہیں نا، اتنے سودے لے کر تے سودے بیچ لے کر. اللہ میاں حج تے سانو اس پر بلائے کہ دنیا وچوں نکلے اے تو ہن دکاناں تے بھی جیندا پے. اللہ تے مینوں فرق نہیں پوندا، میں جو حکم دیتا ہے تسی کیتا ہے، اے ہن بڑا اعلی موقع ہے منافع کماون دا. ساری دنیا تو حاجی آئے ہوئے ہیں، انہاں کول ون بونیاں چیزاں ہیں، تسی سودے کرو. میں اللہ دا پہ کوئی گناہ ہی نہیں. ہن این حج دا موقع ہے تے تجارت ہوندی پئی. اچھا تے جڑے حج تے نہیں جا سکے انہاں نوں اللہ نے اس عدالت تو محروم کیتا ہے؟ نہیں. ہر چک دے وچ جامع مسجد. اللہ کی آندا ہے قرآن دے وچ سورہ جمعہ دے وچ، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی الصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جس ویلے اللہ آندا ہے کہ پکاریا جاوے جمعے دے دن تانوں مسجد تو تسی اپنی فروخت بند کر دیو، ہٹیاں بند کر دیو تے بھجو اللہ دے ذکر دے پاسے. جمعے دا دن ہے. فاذا قضیت الصلاۃ، کہ جس ویلے نماز جمعے دی پڑھ لو، فانتشروا فی الارض، مسجد نہ بیٹھے رہو، زمین پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، کہ اللہ دا فضل جیڑا میں کمائی رکھے ہو لو. جمعے دی چھٹی پتہ نہیں مسلمان کیوں کریں، قرآن ہی تو کوئی چھٹی کوئی. ہن اللہ آندا کی پہ ہے، پہلے آندا پہ وذر البیع، چیزاں بیچنیاں بند کر دے. پھر آندا پہ وابتغوا من فضل اللہ. ہن جڑا ہٹی دے بیسے نا تو اللہ دا فضل ہے. یعنی نماز پڑھن تو پہلے او تجارت آئی، نماز پڑھن تو بعد اوہ شے اللہ دا فضل ہو گئی. یعنی عجیب عدالت ہے قرآن دے وچ. اللہ نے میں نہیں چاہتا کہ میرا تسی اتنا ذکر کرو کہ چنگا لباس ہی نہ پا سکو. میں نہیں چاہتا کہ میری نفلاں پڑھتے رہو تے لذیذ غذا نہ کھاؤ. میں نہیں چاہتا کہ اگر تیرے دل ہے جنسی ملاپ تے کہ تو روزے رکھی رکھ، تو نکاح نہ کر. نہ 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 نہ، اپنے نفس نو بھی حق دے، اپنی روح نو بھی حق دے، کہ دوواں دی آپس دے وچ صلح کرائی رکھ. 100 روپیہ کمیندا پیا نا سال دا جڑ گیا ہے، 2.5 روپے میرے نا تے دے، مینوں نہ دے، غریباں نو دے. اللہ نو کچھ نہیں چاہیدا. اللہ نے میں ساری دنیا نو کھوائینا، مینوں کھواون والا کوئی نہیں جمیا. اللہ نو کچھ نہیں چاہیدا. اللہ نے 100 روپے جو 2.5 روپے کسے غریب نو دے چا، باقی 97.5 تینوں معاف. جیڑا 2.5 روپے دیندا پیا روح دی غذا ہے، تے جیڑا 97.5 رکھیندا پیا نفس دی غذا ہے. یار اس حیران نہیں ہوندے پے ہو تسی کہ قرآن دے وچ ایک بیلنس کتنا عجیب ہے. حضرت علی دا پورا جیڑا فلسفہ ہے نا اسلام دا، وہ ایک لفظ تے قائم ہے، عدالت. کیونکہ یہ دین عدالت تے قائم ہے. یہ دین نہیں چاہتا کہ تسی جا کے چرچاں دے وچ زاہد بن کے بہ جاؤ، دنیا نو چھڈ کے جنگلاں دے وچ نکل جاؤ. نہ 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 نہ، یہ آندے دنیا دے وچ رہ، پر رہ کیویں؟ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں. دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں. بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں. بازار دے وچ بھی رہنا ہے تے خریدار بھی بننا ہے، نہیں بننا. اللہ اکبر، اے اللہ دا کلام ہے. سارے فلسفے فیل ہونے، بدھ مت فیل ہونا ہے،
ہندو مت فیل ہونا ہے، عیسائیت فیل ہونی، یہودیت فیل ہونی ہے، یہ چلدا رہنا ہے تو قرآن اسلام کیوں چلدا رہنا ہے؟ فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ نے اتنی گل بھی لوگ نہیں سمجھتے، اگر کوئی دین رمنا ہے تو ہے فطرت دا دین۔ کیوں فطرت دا دین؟ کدی غور کیتا ہے یار؟ اسی میں فقہ جدن پڑھدا سنا تے میں حیران رہ جاندا سوں، امام ابو حنیفہ ہو رہی تے امام مالک ہو رہی، یار چھوٹی چھوٹی گل تے اڑ جاندے ہیں، کئی کئی مہینے لگدے ہیں شودیاں نو مسئلہ سلجھاون تے اللہ کائناتی مسئلہ اینو آندے نے محمد، اگر محمد نو پڑھنا ہے قرآن وچ پڑھ۔ اسی جڑے ہیں نا اللہ نے سانو تضاد دے وچ پیدا کیتا ہے، چار اربع عناصر پڑھے نے نا، اگ پانی مٹی ہوا۔ اگ پانی دی دشمن ہے، پانی اگ دا دشمن ہے، جلدی بلدی ہوئی اگ دے اوتے پانی پاؤ بجھا دیندی ہے، تے دیجکی دے وچ پانی پا کے بلدی اگ دے اوتے تے اڑا دیندا ہے۔ ہوا تے مٹی ایک دوسرے دی دشمن ہے، دیوار بنا دیو مٹی دی، ہوا نو نہیں گزرن دیندی، تے جے ہوا دا زور پوے انیری ہوندی ہے مٹی نو چا کے اسماناں تے لے جاندی ہے، ایک دوسرے دے دشمن ہے، ایک دوسرے دا وجود برداشت نہیں کر سکتے۔ ایویں لطائف دی سطح تے اسی چار حقائق تے جمے آئے، ایک روح ہے میرے، ایک نفس، ایک عقل ہے تے ایک قلب۔ اے نقشہ توڑا قرآن دے توڑا سامنے رہندا پیا، روح کو زیادہ لطیف کچھ نہیں، نظر ہی نہیں آمدی، تے اے جسم کو زیادہ کثیف کچھ نہیں، اندے آر پار چیزاں نہیں ہوندیاں، ایک ہے جندے آر پار ہر شے ہو جاندی ہے، ایک ہے جندے آر پار ہی کچھ نہیں جا سکتا۔ ایک عقل ہے، عقل دا لفظ دا مطلب ہے بن لونا، عاقلہ عربیاں دے وچ نا اکال ہوندا ہے، جڑا اج تسی ویندے نا بادشاہ نے سر دے اوتے رسی بندی ہوندی، اے بدو ہیں نا، ہیں تے جٹ ہی نہ اپنے طرح، ہن بھاویں بادشاہ بن گئے، اے بدو جڑے ہیں رسی اپنے سر دے اوتے بنھیندے ہیں، اون دے دو کام ہوندے ہیں، جڑے طوفان آندا ہے نا او انہاں دا جڑا اوتے ہوندا ہے نا جھلکا جا اون اڈن نہیں دیندی، تے دوسرا کام یہ ہوندا ہے کہ جس ویلے اے سفر کریندے کریندے تھک جاویں نا اٹھاں دے پیراں نو اے اکال بن کے درخت دے نال بن دیندے ہیں۔ عقل اس چیز نو آندے جڑی ہلے نا، ایک شے نو ایک جگہ تے قائم کر دے، تے قلب کی ہے جڑا ہر ویلے پھردا رہے، عقل بھی تیرے اچ، قلب بھی تیرے اچ، روح بھی تیرے اچ، جسم بھی تیرے اچ۔ ہن دین او چاہیدا ہے جیڑا روح نو بھی حق دے، جسم نو بھی حق دے، عقل نو بھی حق دے، قلب نو بھی حق دے۔ اے جڑی لڑائیاں نا عشق تے عقل دیاں، اے چول انسان کر سکدا ہے، قرآن پڑھن والا کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے سب نو حق دیتا ہے، عقل نو بھی دیتی ہے غذا، قلب نو بھی غذا دیتی ہے، عقل نو اللہ نے شریعت دیتی ہے، قلب نو اللہ نے عشق محمد دیتا ہے، روح نو بھی ان کا حق دیتا ہے، نفس نو اپنا حق دیتا ہے، جسم نو اپنا حق دیتا ہے۔ اے دین فطرت ہے، جب تک وہ دین جیڑا انسان دی تمام جہتاں نو بھرسی نہ وہ قیامت تک قائم نہیں رہ سکتا۔ اسے پروں مہدی نے آمنا ہے کہ جڑی اسی اس دین دا قلعہ ٹھوک چھڑیا ہے نا، وہ قلعے کڈھن سامنے، او سانو دین فطرت دین حق نال متعارف کراونا ہے، جیڑا نہ تیرے عقل نو محروم چھڑیندا ہے، نہ تیرے دل نو محروم چھڑیندا ہے، نہ تیرے جسم دے حق لیندا ہے کہ روح نو دے دے، نہ روح دے حق لیندا ہے کہ جسم نو دے دے۔ اللہ دے ساریاں نو نال لے کے میں چلنا ہے۔ رمضان دی راتاں نو بیویاں کول جاؤ، رمضان دے دناں دے وچ تجارت کرو، مال کمائندا پہ 2.5% روح دے واسطے کٹ دے۔ اللہ اکبر، کیا دین ہے، کیا عدالت ہے۔ تے اسے پر اللہ آندا پہ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت دے دن دی قسم کیوں نہ چاواں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، تے اے نفس لوامہ جیڑا تیاری کرامن واسطے آیا ہے تیرا۔ ساڈے اس میرے موضوع دے وچ نا ایک آخری چیز رہ گئی جنوں بڑی توجہ نال سنو۔ دو طرح دی ندامتاں ہیں جنہاں کول اسی بچنا ہے۔ جدید زبان دے وچ انہوں آندے ہیں مس پلیسڈ گلٹ تے ایبسنٹ گلٹ، اے جدید نفسیات دی اصطلاحاں ہیں تے اللہ سانو معاف کرے ساڈے جدوں میں۔ مس پلیسڈ گلٹ، بے محل ندامت، میں کوئی جرم نہیں کیتا لیکن شرمندہ ہوندا پیا۔ اپنے معاشرے چ ویکھ لو، حلال کماونا اللہ نے کتنا ہی پابندی نہیں لائی کہ لاکھ روپے مہینے کا کماونا ہے، ایک کو پابندی حلال کماونا ہے۔
ہوں جہاں حلال کمائندا پیا وہ اپنے بچیاں دی اکھاں دے وچ اکھاں نہیں پا سکتا، بیوی انہوں تانے دیندی ہے، ماں پیو آندے تیرے جی انہوں جمایا کیوں ہے، حالانکہ وہ صحیح کام کریندا پیا۔ حلال ایک تنگی ہے، یاد رکھو، حرام ایک فراخی ہے، حلال ایک تنگی ہے۔ وہ بندہ ہوں شرمندہ محسوس کرتا پیا، یار میرے پوتر وڈے سکول ہی نہیں جاندے پے، میری بیوی نو جویں میری سالی نو ملدا پیا سامان زیور دا میری بیوی نہیں ملدا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ مس پلیس گلٹ ہے۔ اللہ نے تیرے اتنے واجب ہی نہیں کیتا ₹1,00,000 بیوی دی تلی تے رکھ، تو صرف اوندا نان نفقہ پورا کرنا ہے جہاں کہ 15-20 ہزار ہو جاتا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں نادے مومنٹ دی، ایک بندہ دوئی شادی کر لیندا۔ اچھا پاکستان دے وچ حال ہے کہ بیوی آندی خاوند دی گرل فرینڈ بھاویں ہوے خیر ہے، بیوی نہ آوے، اب بیوی دوئی نہ آوے، حلال کام ہے۔ تانوں پتہ ہے دوئی کرن والے شادی کرن والے نو تانا دیونا گناہ کبیرہ ہے۔ سنت رسول دی، سنت مولا علی دی، جنہ دے نام لیندے ہو کدی انہاں تاریخاں میں پڑھو۔ اے ہے مس پلیس گلٹ کہ میرے اللہ دی نظر میں مجرم نہیں ہاں، پر کیونکہ معاشرہ مینوں مجرم سمجھدا پیا میں شرمندہ ہونا شروع ہو جاؤں۔ اے مومن دی شان ہی نہیں، کیونکہ یہ جڑا نفس ہے نا، نفس مخلوق نو خوش کرن واسطے پیدا کیتا گیا تے روح اللہ نو خوش کرن واسطے پیدا کیتی۔ جدن روح دا غلبہ ہوئے نا اس دل دے اوتے، بندہ شرمندہ ہوندا ہی بھونکی رکھن سارے۔ میرے اللہ دی نظر میں ٹھیک کیتا ہے نا، بالکل ٹھیک ہے۔ جے سارے میری تعریف کریں کہ اللہ دی نظر میں غلط ہوں کی بھائے میرے عملہ دا۔ پہلا کام اسی یہ کرنا ہے بے محل ندامت نہیں لمنی۔ ساڈا دعا المیہ ہے ایبسنٹ گلٹ، جنہ چیزاں تے سانو شرمندگی ہونی چاہیے نا اس تے نہیں ہوتی۔ یہ میں تقریر نہیں کریندا پیا، میں پی ایچ ڈی دا تھیسس تواڈے سامنے بیان کردا پیا، لطائف دا بیان قرآن دی نظر ہے، اولیاء کرام دے علم دی آخری حد دی ہے تقریر جڑی میں کریندا پیا۔ جیڑا ولی اپنے اوتے کام کریندا ہے نا تے ولی بندا ہے، وہ یا تقریر ہے۔ اپنے نفس لوامہ نو، اپنی اندھیرے اپنے اندر پائے جاون والے اندھیرے، اپنے اندر پائے جاون والے نور، ایک نو اس گنیا ہوندا ہے، اسے نو محاسبہ آندے، اسے نو مراقبہ آندے۔ ہن ایبسنٹ گلٹ کی ہے کہ کام تو میں غلط کیتا ہے لیکن کہ معاشرہ انہوں غلط نہیں سمجھدا پیا، میں انہوں غلط نہ سمجھا۔ جڑا مس پلیس گلٹ ہے، غلط ندامت جڑی پہلے میں بیان کیتی ہے، ان دا کوئی علاج ہے قرآن پڑھو دب کے، تاکہ تانوں پتہ لگے کہ اللہ کی چاہندا ہے، کیڑا کام میں کرے ساں تے اللہ دے قرآن دی روح نالوں غلط اسی میں تے شرمندہ ہو، تے ہن میں غلط بھی کردا پیا تے شرمندہ بھی نہیں ہوندا پیا۔ ساڈی زندگی عبارت ہے اس عدم ندامت دے نال، غلط کام بھی کردا پیا، احساس ہی نہیں ہوندا پیا غلط کام کریندا پیا۔ کوئی قوم نو مارنا ہوئے نا روحانی طور پہ، اے بیماری اللہ تعالیٰ انہوں لا دیندا۔ میں بالکل بلند ترین سطح تے جاندا پیا اپنے معاشرے دی، میں مذہبی لوگاں دی گل کریندا پیا، میں مشائخ دی گل کریندا پیا، میں علماء دی گل کریندا پیا، عام بندے دی میں گل ہی نہیں کریندا، عام بندے تے میں بوجھ پیندا ہی نہیں۔ کتنے حافظ ہیں اس ویلے پاکستان دے وچ؟ 22 لاکھ، پچھلے 5 سال 22 لاکھ حافظ ہے، کہ پورے پاکستان 52-53 لاکھ حافظ جیندہ ود ہے۔ اس حافظ کو پوچھو پتہ ہی ذہن کی محفوظ کیتا ہے، قاری 7 قرتاں دے وچ سکھنیاں، تجوید دے نام تے کروڑاں روپے ہر سال مسلمان لیندے پے۔ میرا مقصد کبھی بھی تنقید کرنا نہیں ہوتا، میرا مقصد ہوتا ہے میں اپنی بھی اصلاح کرا، تہاڈی بھی اصلاح کرا۔ قرض دے نام تے ساڈے رواج پہ گیا ساڈے علاقے جی، ہن تے اس سال کوئی نہیں، پچھلے سال تک وہ مصری تے تیونس تے مراکش تے الجزائر دے بلندے آئے کاری، وہ 1.5 لاکھ روپے ایک کاری لیندا ہے، 40-45 منٹ آ کے قرض کردا ہے، تے کمال دی قرض کردا ہے، تجوید بھی کمال دی ہے، قرض بھی کمال دی۔ میں ایک باری لاہور چاسوں تے 8-9 کاری کدوں سنتے سناندے میرے کو آ گئے میرے گھر، میں بوا لیا انہوں نے، میں انہوں کو ایک گل پوچھی، میں کہ یار تسی ہو عربی، تسی قرآن پڑھتے ہو تانوں سمجھ آندا ہے، تسی 1.5 لاکھ روپیہ لیندے پے ہو اجمیاں دے سامنے قرآن پڑھن دا، کدی تہاڈی ذہن وچ آیا ہے
کہ قیامت دے دن اللہ پوچھسی کہ 1.5 لاکھ تو میرا قرآن سناون دا لے آئی، تینوں پتہ ہی یہ سامنے بیٹھے انہوں نے ایک لفظ سمجھ نہیں آندے پئی، تو 45 منٹ بعد 5 منٹ وقفہ لے کے انہوں نے کم از کم دسے تا۔ پھر میں ان کو پوچھیا میں کہ تیرا کی خیال ہے ایک کتاب اس پر ہوا ہے کہ تو گنگناویں جی میں گیت گنگنائے جاندے قرآن اس پر ہوا ہے؟ کرت دی 7 قسمہ تو سکھدا پہ ہے، ارباں روپے قوم دے لگ دے پین تیرے تے، پھر مقابلے ہوندے پین ٹی وی تے، مقابلہ حسن قرت۔ اسی کدی نہیں سمجھیا کہ کوئی مقابلہ ہوئے مقابلہ حسن تدبر فی القرآن، کوئی انعام کوئی نہیں، جیڑا قرآن نو سمجھدا ہے اے معاشرے دے وچ ہوندا کوئی انعام کوئی نہیں، جیڑا من دسو اس کو زیادہ محروم کون ہے؟ ایک حافظ ہے ان دے قرآن 3 پارے محفوظ ہیں پر دل وچ تڑپ نہیں کہ یار میں سمجھاتا سے یاد آ کی پہ خدا دی قسم اسی قرآن نو گانیاں سراں تے سوتاں دے عبد بیچ دیتا ہے قرآن بیچ دیتا ہے قرآن۔ حضرت علی فرمائندے ہیں حضور نے فرمایا ہے کہ ایک وقت تو آمنا ہے کہ جس ویلے کیا کمال دی حدیث ہے تے پڑھ کے بندہ ہارا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یوشک این یاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ میری امت دے وچ یا لوگاں دے اوتے ایسا بھی آمنا ہے لا یبقا من الاسلام الا اسمہ، لوگاں دے وچ صرف اسلام دا نام رہ جاسی، اسلام دی روح ختم ہو جاسی۔ ولا یبقا من القرآن الا رسمہ، قرآن دی صرف خط رہ جاسی، اے پتہ لگ جاسی البقرہ لکھے ہوئے ہے، الف لام میم لکھے ہوئے، ان دا مطلب کی ہے؟ کوئی توجہ ہی نہ کرے سی کہ میں قرآن نو سمجھا۔ مساجدہم عامرۃ وہیا خراب من الہدا، انہاں دی مسجداں نمازیاں تو بھریاں ہوئیاں ہو سن تے ہدایت تو خالی ہو سن، مسجدیں جاون والے سب کو زیادہ گمراہ ہو سن۔ علماؤہم شرم من تحت عدیم السما، انہاں دے عالم پورے زمین آسمان دے ہیٹھاں سب کو گندی مخلوق ہو سن، سب کو وڈے فسادی ہو سن۔ من عندهم تخرج الفتنہ وفیہا قعود، انہاں دے وفیہا تعود، انہاں دے وچوں فتنے نکل سن تے انہاں دے وچ فتنے وڑ جاسن۔ دیکھو سوشل میڈیا ہر روز نواں فتنہ، ہر روز نواں فتنہ، کدی صحابہ دے نام تے، کدی اہل بیت دے نام تے، کدی حدیث دے نام تے، کدی فقہ دے نام تے، ہر روز نواں فتنہ تے پھر غائب ہو جاندے۔ کیوں؟ کیونکہ جس ویلے تہاڈا تعلق صرف اللہ دے کلام دی صورت نال ہوندا ہے تے ان دی روح نال نہیں ہوندا، جس ویلے قرآن نال ساڈا تعلق صرف آواز دا ہے دل دا نہیں۔ اے مدارس ہیں نا بڑے بڑے، میں تنقید نہیں کرتا پیا، بالکل میں اپنے دل دے زخم، میری روح جس ویلے غلبہ کر دی نا تے میرے دل تے زخم ویندی، او پوچھدی ہے درد کیوں، او درد تانوں سنائیندا پیا۔ مدارس دے وچ علماء کیڑا کیڑا علم پڑھ دے، صاحب نحو پڑھ دین، صرف پڑھ دین، علم الکلام پڑھ دین، علم منطق پڑھ دے ہیں، اچھا اس تو بعد فصحا قدیمہ بھی پڑھ لیں دین عربیاں دا، فقہ پڑھ دے ہیں، علم حدیث پڑھ دے ہیں، علم الرجال پڑھ دین، اے سارے اردام علم پڑھ دین، قرآن پڑھیں دین۔ اللہ نے ایک حکم دیتا ہے تو قرآن دے بارے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اے تدبر کیوں نہیں کردے قرآن؟ کیا انہاں دے دلاں تے تالے پے ہوئے؟ تدبر کوئی کسے واسطے نہیں کر سکدا۔ ساڈے مدرسیاں دے وچ جڑے بہوں چھال مریندے نا او تفسیر قرآن پڑھ دے کرا دیندے، او تفسیر تے کسے ہور دی کوشش ہے قرآن سمجھن دی، اور تیرا تدبر کتھے؟ تدبر دا لفظ دوبر تو نکلدا ہے، دوبراں دن پشت نو جڑا میرے پیچھے لگے ہوئے ہے، اللہ آندا میں ویکھنا تو میرے قرآن نو کی سمجھے، مینوں اے نہ دسے کہ احمد ابن عباس ہے آندے، یہ جلال الدین سیوطی ہے آندے، نہ 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 نہ، میں پوچھنا ہے تو کی آنا ہے میرے قرآن دے بارے، تو کتنا سوچے؟ مس پلیس گلٹ، ایبسنٹ گلٹ۔ مدرسہ سمجھتے ہیں میں اسلام دی خدمت کردا پیا، سب کو زیادہ مدرسہ قرآن دے خلاف ہے، جاؤ جا کے فتوے پڑھو،
جیڑا اپنی عقل نال اپنی سمجھ نال قرآن نو پڑھن دی کوشش کرے جہنم دے وچ۔ اللہ دا پہ افلا تاقلون افلا یاقلون افلا یتدبرون افلا یتفکرون، وہ کیوں نہیں غور کریں دے میرے قرآن دے وچ؟ مدرسہ آندا پہ قرآن وچ غور کیتا، مطلب میں حیران ہاں ساڈے کیوں ندامت نہیں آمدی کہ اسی قرات نو بنیاد بنایا ہے تے تجوید نو تے لوگاں نو قرآن دے کولو دور کر دیتا ہے معنی کو۔ اے قرات تے تجوید پہلا قدم ہے قرآن سمجھن دا، جنوں تو منزل سمجھ رہے ہیں۔ اے تمام علوم جڑے مدارس وچ پڑھائے جاندے اس پر پڑھائے گئے ہیں تاکہ انسان خود غور کرن دے قابل ہوے قرآن دے وچ۔ آج اساں او بھار چاہے ندامت دے جڑے چامن دے نہیں کہ جڑے چامنے ہیں وہ چاہے نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ویکھو حضرت حذیفہ ابن الیمان جنگ قادسیہ دا فاتح، مدائن اس ویلے دی بڑی تہذیب ہے۔ میں تمہیں دسے نا صحابہ کیوں صحابہ ہیں، صحابہ دی عزت کیوں ہے میری نظر آنے، لوگ بھاویں انہوں نے جو کو جاندے رہے۔ جنگ قادسیہ تو بعد مدائن دے دارالحکومت بنن، بادشاہ نے آکھیا تسی آ کے میرے نال میں سرنڈر کرنا ہے، میں دے دیونا اپنا ملک پر آ کے شرائط طے کرو۔ حذیفہ ابن الیمان رسول دا ملنگ آگے چلو انہوں آگے جی وہ کھانا بنیں دے پہن ذرا انتظار کرو، تواڈے شان دے وچ بڑا کھانا بندا پے کیونکہ نیگوسیشن ہونی، معاہدہ سائن ہونا، ٹھیک ہے۔ ہن جس ویلے جامن لگے تے مسلمان جڑا ہی نا اوتھے مدائن دے رہن والا اس ویلے کہ جُتی ٹُٹی ہوئی ہے، کرتے تے ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں تے وال جڑے ہیں نا مٹری نال جکڑے ہوئے۔ اس نے جُتی ایک نویں لئی، ایک نواں سوٹ لیا تے تیل دی شیشی، وہ لگا اے حذیفہ نالا نویں کپڑے پا لا، اسی اون دی عدالت تے جامنے تے سپر پاور دا تو نمائندہ ہے۔ ایران فتح کر لیا، عراق فتح کر لیا، مصر فتح کر لیا، افریقہ فتح کر لیا، ادھا ہندوستان فتح ہو گیا۔ یار ذرا مناسب شکل نہیں یار میرے کو ایڈا ٹائم کوئی نہیں، میں نماز پڑھنی، نماز پڑھ کے ویکساں نماز ایڈی لمبی پڑھی اثر دی ٹائم ہو گیا۔ ہو سکے جی ہن تو ٹائم ہو گیا کہ ہن بڑیا ملانگی ہو جی، ہن بادشاہ بھی ویندا پیو یار یہ کی نمونہ ہے، ٹٹی ہوئی جُتی، پھٹے ہوئے کپڑے، ایویں جا نہ کوئی پروٹوکول نہ کچھ، ایک بندے نو نال لئی ودے آگے بوات تا کرسی تے ہن کرسی چوکڑی مار کے بیٹھ سامنے انہوں نے نا رکھیا پکا کے ہرن، وہ بوٹی جو چاہی نا بوٹی ڈٹی ہیٹا زمین تے۔ انہوں نے حضور دی حدیث ہے کہ اگر ایسی جگہ تے لقمہ یا روٹی یا بوٹی ڈوے جنہوں صاف کر کے کھامنا ممکن ہوئے تو رب دا رزق ہے، انہوں ضائع نہ کرو۔ یہ چامن لگے نال والے کون نہیں ماری، رک جا کیوں؟ وہ دیکھا یہ تینوں نا جاہل سمجھتا، یہ سمجھتے مسلمان بک ہیں، ایک بوٹی ایٹو چیندا پہ کی جواب دیتا اترکو سنت نبی ہے نا لہا اولائے ہمکا، وہ ان احمقاں واسطے میں اپنے حبیب دی سنت چھڑ دیواں۔ اس بار وہ وڈے صحابہ نو نہ اپنے ماں پیو دے تانیاں نال کوئی جوندا ہی، صحابہ نو نہ اپنی بیویاں دے تانیاں دی کوئی اثر ہوندا ہی، نہ معاشرے دے تانیاں دا کوئی، انہاں دا سٹینڈرڈ کوئی اور ہے ہی نہ، سٹینڈرڈ ایکو ہے۔ رب کی چاہندا ہے میرے کو؟ اگر وہ چاہتا ہے میں لقمہ صاف کر کے کھا لواں میں کھاساں، سمجھ دے رہن جاہل مینوں جتنا سمجھ دے، جتنا بھوکا تے غریب سمجھ دے رہن تے اے ندامت ساڈے چ اگر نہ ہی نا قیامت دی تیاری نہیں ہوگی۔ لیکن ندامت دی بھی ساڈے پاسے اسی ہر کام دی نا پٹھی تعبیراں کڈی، اج ہن شرمندگی کی ہے، ساری عمر روندا رہا میں بڑا گناہگار ہاں، نماز پڑھدا پیا میری اللہ کی نماز قبول کرنی ہے، میں گناہگار دی اوے آپ قبول نہیں کریندا میں اللہ کے ہی قبول کرنی، او پہلے شکر نہ کر تیرے جی ہو جنوں اللہ اپنے حضور دے وچ اتنا پٹھا فلسفہ چلایا اساں صوفیاں وی۔ مس پلیس گلٹ، عجیب بے محل قسم دی ندامت ہے۔ ندامت دا مطلب ہے نہیں ساری عمر روندا رہو، نہیں، ندامت دا مطلب ہے اپنی اصلاح کر، جس وجہ تو تینوں شرمندگی ہوئی دوبارہ نہ ہوئے۔ قرآن بڑا صاف ہے، اللہ زینا تابو، اللہ دے او لوگ جڑے توبہ کریں دیں وصلہو پھر اپنی اصلاح کریں دیں وبینو تے پھر سچ بولیں دیں۔ اسلام دی تاریخ سب کو بڑا جرم کی ہے، کدی غور کیتے ہیں؟ صحابیاں دا سب کو بڑا جرم کی ہے قرآن غزوہ احد دے وچ مورچہ چھڈنا،
ساڈے جو کوئی ایڈا بڑا گناہ نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں دے مورچہ چھڈن دے رزلٹ ہویا کی ہے 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ، سارے نو ایک پاسے کرو، حمزہ شہید ہو گئے، کہ شہید بھی کس حال ہوئے کہ وحشی نے سینہ چاک کیتا ہے، اوندا حضرت حمزہ دا جگر ہندہ نے کھاون دی کوشش کی پر الٹی آ گئی، دل نہیں بھریا۔ ہند جیڑی ہے نا ابو سفیان دی بیوی، مطلب مینوں کسی دا ڈر کوئی نہیں، مینوں صرف اللہ دا ڈر ہوندا ہے، جو سچ ہے میں سچ بولنا، چبیندی پئی ہے مرے ہوئے بندے دا جگر، تے پھر تسلی نہیں ہوئی، انہوں آندی ایندے نک کن، ایندے کن کٹ، ایندے نک کٹ، ایندے ہوٹ کٹ، ایندی انگلیاں کٹ، ایندا شرمگاہ کٹ۔ مولوی تو کدی سچ بولنا ہی نہیں نا اس ممبر تے آ کے، کیویں سچ بولے؟ آپ جو کوڑ ہے، آپ ننگا ہوندا ہے کہ میں کنہ دے پیچھے لگیا ہویا، مسئلہ ہے اے سارے شرمگاہ تے انہاں دا ہار بنا کے مکے تائیں ٹری ہند، نفرت دی بھی کوئی انتہا ہوندی ہو سی نا، تو کدی سوچے ہی نہیں، اے نقصان دیتا ہے نا صحابیاں نے درہ چھڑ کے، اللہ نے آ کے خوب ٹھکائی کی تھی، خوب ٹھکائی کی تھی، تو پھر اللہ دا غصہ ذرا نرم ہو جائے۔ ان الذین تولوا منکم یوم تقال جمعان، جس دن دو فوجاں کٹھیاں ہوئی ہیں تے بڑی بربادی والی لڑائی ہوئی، تو اس ویلے کچھ لوگ ہیں تواڈے جو جن پٹھاں پھیریاں مال غنیمت لٹن واسطے بھج گئے، ساڈے حبیب نے آکھے جگہ نہیں چھڑنی، تسی بھج گئے۔ انما استزلهم الشیطان، شیطان نے انہاں نو بھٹکا دیتا، بے بادن ما کسبو، تے انہاں کو ایسا کام کروایا کہ جس نال مسلماناں دا بڑا نقصان ہویا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ انہاں نو معاف کرے دے۔ آج تائیں مسلمان ڈھنڈورا پٹ رہے ہیں، اوے اللہ معاف کر دیتا ہے، اے بھی دسو سٹ پہ آؤں، اے بھی دسو، بلکہ اے نہیں اللہ نے آکھیا، اس تو بعد شرمندہ ہو کے حضور کو لا کے بیٹھے صحابہ بعد دے وچ جس ویلے جنگ ختم ہو گئی کہ یا رسول اللہ ساڈی وجہ تو کتنا نقصان ہو گیا، تہاڈا محبوب چاچا شہید ہو گیا، ان دی جسم نو ٹوٹے ٹوٹے کر دیتا گیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، بچے بیوہ ہو گئے، عورتاں بچے یتیم ہو گئے، عورتاں بیوہ ہو گئیاں، آ کے بیٹھے ہیں کہ حضور کچھ جی نہیں آندے، صرف روئی جاندے اپنے چاچا نو۔ صرف حضور نے کہا کہ مدینہ واپس آئے نا، ہر کوئی اپنے انو روندا پیا، حضور نے فرمایا کوئی ہے میرے چاچے نو رون والا، ہائے ہائے، بس کچھ ہی نہیں آکھیا حضور۔ اللہ تعالیٰ آندا ہے اگلی آیت دے وچ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ دی رحمت دے نال مصطفیٰ تو بڑا ہی نرم ہے، کوئی ہور ہوندا نا تیری جگہ تے انہاں نو کوڑے لواوے آ، انہاں دا سر اڑواوے آ، پر تیرے دل وچ میری رحمت دی وجہ تو نرمی بڑی ہے اپنے صحابہ واسطے۔ ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر تو سخت دل دا ہوندا نا اے محمد، لانفضوا من حولک، اے جڑے پروانے تا تیرے ارد گرد ہوندے نا سارے نس جاون۔ پھر آندا ہے اللہ آندا ہے فاعفو عنہم، میں معاف کر دیتا ہی حبیبہ تو بھی معاف کر، ہائے ہائے ہائے، ایتھے قرآن رکیا نہیں، فاعفو عنہم، انہاں نو معاف کر دے حبیب، واستغفر لہم، بلکہ میرے کول معافی مانگی نہ واسطے۔ یار اسے قرآن پڑھے ہی نہیں، اسی قرآن پڑھے ہی نہیں، اللہ اکبر۔ فاعفو عنہم، انہاں نو معاف کر، واستغفر لہم، میرے کول بخشش مانگی نہ دے واسطے، وشاورہم فی الامر، تے آئندہ کدی کوئی مسئلہ ہوئے انہاں دے نال مشاورت کر۔ حکمت قرآن دی سمجھی نے، سمجھیے، قصوروار ہیں، مجرم ہیں، اللہ تعالیٰ دے رسول دے حکم عزولی کیتی نے، اللہ آندا میں انہاں نو معاف کریندا پیا، محبوب تو بھی معاف کر، انہاں واسطے معافی منگ، وشاورہم فی الامر، تے آئندہ کوئی کام ہوئے انہاں دا مشورہ لوے، انہاں نو اپنے ایڈوائزر بنا۔ اللہ کی سمجھائندا پیا کہ اے مسلمانوں تواڈے کول یہ جی غلطی نہیں ہومنی، تواڈی حرکت دی وجہ تو اتنا نقصان نہیں ہونا جتنا ہے غزوہ احد دے مورچہ چھڈن نال ہوئے، لیکن اگر تسی اپنی غلطی من لئی سو، نادم ہو جاسو،
میں صرف تمہیں معاف نہیں کرنا، میں تمہیں مصطفیٰ دا مشیر بناونا ہے۔ کیوں؟ ہیومن سائیکالوجی، جس نے نفسیات دی 4 سال دی ڈگری انہوں گل سمجھو۔ ایک بندہ جس نے زندگی بھر کدی چبل نہ ماری ہوئے نا، این ایف ٹی آئی نا، ایک چبل ہی آئی نا، قوم نے ماری، میرے کو پوچھتے رہ گئے، ماندہ رہ گیا کہ یار نہیں میں نہیں کرندہ پہ، نہ کرو نہ کرو، نہ پیر رکے نہ مرید رکے، نہ مولوی رکے نہ امام رکے نہ مقتدی رکے، ہن لے گئے 46 ارب روپیہ، ہن موج کرو۔ آج ہن میں جیڑا بندہ میں این ایف ٹی پیسے نہیں لائے، اے جڑے سامنے بیٹھے نے انہوں میں جاننا ہی این ایف ٹی پیسے ونجائیں، کوئی پوچھے نا کہ نویں این ایف ٹی آئی ہے، میں آکھساں یار پتہ نہیں میں ایڈا پتہ کوئی نہیں، اے آکھساں ہاڑے ہی دور رہے تواڈے مشیر اللہ دے او ہونے چاہیے ہیں جڑے غلطیاں کر کے نادم ہوندے، نہ کہ وہ فرعون جنہاں نے کبھی غلطی نہیں کیتی اپنے آپ کو بڑا کامل اکمل سمجھتے۔ اللہ آندا تو اگر غلطی اپنی من گیا نا میں تینوں محمد دا مشیر بنا دے، ہائے ہائے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اے کمال ہے قرآن دی، کوئی بڑا ٹائم ہو گیا، وہ ایک میں وعدہ کیتا یوں کدے کبیر کدے اکی سن نہیں اور 10 ایڈے جڑے منہ نہ لاندا پہلے سنامنا بندا ہی نہیں، اور کوئی گرم جوشی میرے والد دا شعر نہیں، لوگ غلطی نہ لاندے، شعر پرانے ایک شاعر دے انہوں نے دھن انہوں نے بنائے، فرمائندے ہیں یوں تو کس پھول سے رنگت نہ گئی بو نہ گئی، یوں تو کس پھول سے رنگت نہ گئی بو نہ گئی، میرے پہ اے محبت میرے پہلو سے مگر تو نہ گئی، یوں تو کس پھول سے رنگت نہ گئی بو نہ گئی، اے محبت میرے پہلو سے مگر تو نہ گئی، تیری یادوں سے مہکتا ہوا خط کھولا تھا، تیری یادوں سے مہکتا ہوا خط کھولا تھا، آج تک ہاتھوں سے میرے وہی خوشبو نہ گئی، آج تک ہاتھوں سے میرے وہی خوشبو نہ گئی۔